اعلی حضرت مفتی اعظم حجت الاسلام بریلی تجھے سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی بھی دبا دیں تاکہ ہر اپلوڈ کی نوٹیفیکیشن اور اطلاع آپ تک پہنچتی رہے۔ ساتھ ہی ساتھ اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں۔ آپ کے سامنے اب حضرت مولانا مفتی محمد قمر صاحب اصول الشاشی کا درس دیں گے، آپ حضرات اس کو بغور سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل الفرض لغة هو التقدیر ومفروضات الشرع مقدراته بحيث لا يحتمل الزیادة والنقصان۔ یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ احکام شرع یعنی کہ فرض و واجب، سنت و نفل، ان میں سے ہر ایک کی وضاحت فرما رہے ہیں۔ فرض کی وضاحت اور واجب، سنت، نفل کی وضاحت یعنی کہ ان کی تعریف بیان فرمائیں گے، ان کا حکم بیان فرمائیں گے۔ سب سے پہلے لفظ فرض کے تعلق سے مصنف علیہ الرحمہ گفتگو فرماتے ہیں فرض کا لغوی معنی آتا ہے اندازہ کرنا۔ فرض کا لغوی معنی آتا ہے اندازہ کرنا۔ تو شریعت کی جانب سے جو چیزیں فرض کی گئی ہیں ان کا نام فرض کیوں رکھا گیا؟ اس لیے رکھا گیا وہ تمام چیزیں ایسی ہیں جن کا اندازہ کیا گیا ہے، جن کا کس اعتبار سے؟ اس اعتبار سے کہ اس میں کمی و زیادتی کا احتمال نہیں ہے۔ اندازہ کی ہوئی ہیں وہ چیزیں کس اعتبار سے؟ اس اعتبار سے کہ ان میں کمی اور زیادتی کا احتمال نہیں ہے۔ لیکن اصطلاح شرع میں فرض کس کو کہا جاتا ہے؟ اصطلاح شرع میں فرض کہتے ہیں اس کو جو دلیل قطعی سے ثابت ہو، ایسی دلیل قطعی سے کہ جس میں شبہ نہ ہو، جس میں شبہ نہ ہو۔ فرض کا حکم یہ ہے جناب والا کہ اس پر عمل کرنا بھی لازم ہے اور اس پر اعتقاد بھی لازم ہے۔ اگر کسی انسان نے فرض کو ترک کر دیا، فرض کو چھوڑ دیا، فرض پر عمل نہیں کیا تو عمل نہ کرنے کی بنیاد پر، اس فرض کو چھوڑنے کی بنیاد پر اس کی تفسیق کی جائے گی، یعنی کہ وہ انسان فاسق کہلائے گا۔ کیا کہلائے گا؟ وہ فاسق کہلائے گا۔ رہا وہ انسان جو فرض کا انکار کرے تو چونکہ فرض پر اعتقاد یہ کیا ہے؟ لازم و ضروری ہے، لہذا فرض کا انکار یہ کیا ٹھہرے گا؟ کفر ٹھہرے گا۔ فرماتے ہیں الفرض لغتاً هو التقدیر، فرض کا لغوی معنی آتا ہے اندازہ کرنا، ومفروضات الشرع، اور شریعت کی جانب سے جو احکام فرض کیے گئے ہیں، مقدرات وہ ایسے احکام ہیں جن کا اندازہ کیا گیا ہے، بحیث اس حیثیت سے لا يحتمل الزیادۃ والنقصان، جو زیادتی اور نقصان کا احتمال نہیں رکھتے۔ اس وجہ سے احکام شرع جو شریعت کی جانب سے ہم پر احکام فرض کیے گئے ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ فرض کہا جاتا ہے۔ وفی الشرع، اور اصطلاح شرع میں فرض کہتے ہیں ما ثبت بدلیل قطعی لا شبہۃ فیہ، جو چیز ایسی دلیل قطعی سے ثابت ہو جس میں کسی قسم کا شبہ نہ ہو اس کو کہتے ہیں فرض۔ وحکمہ لزوم العمل بہ والاعتقاد بہ، فرض کا حکم یہ ہے کہ اس پر عمل کرنا بھی لازم ہے اور اس پر اعتقاد رکھنا بھی لازم ہے، لہذا جناب والا عمل کو چھوڑنے کی بنیاد پر اس کی تفسیر کی جائے گی اور انکار کی بنیاد پر اس کی تکفیر کی جائے گی۔ دوسری چیز آتی ہے وجوب۔ وجوب کے دو لغوی معنی ہیں، ایک معنی ہے سقوط اور دوسرا معنی کیا ہے؟ اضطراب۔ سقوط بمعنی طاری ہونا، لازم ہونا۔ تو اب جو چیز اللہ رب العزت نے اپنے بندوں پر واجب کی ہے اس کو واجب کیوں کہتے ہیں؟ واجب بمعنی سقوط، واجب بمعنی لازم ہونا کیوں کہتے ہیں؟
اس لیے کہتے ہیں وہ احکام ایسے ہیں جو بندوں پر ان کے اختیار کے بغیر طاری ہوتے ہیں، بندوں پر ان کے اختیار کے بغیر لازم ہوتے ہیں۔ لہذا اس مناسبت سے ان احکام کو جو بندوں پر ان کے اختیار کے بغیر لازم ہو گئے، نام کیا رکھ دیا؟ وجوب۔ اس لیے کہ وجوب کا معنی آتا ہے سقوط۔ سقوط کس کو کہتے ہیں؟ طاری ہونے کو، لازم ہونے کو۔ دوسرا معنی کیا ہے وجوب کا؟ اضطراب۔ اضطراب کا معنی کیا آتا ہے؟ متردد ہونا۔ تو چونکہ وہ احکام جو بندوں پر اللہ رب العزت نے واجب کیے ہیں وہ فرض اور نفل کے درمیان متردد ہوتے ہیں۔ کبھی تو لگتا ہے کہ یہ احکام جو اللہ رب العزت نے ہم پر واجب کیے ہیں گویا کہ یہ فرض ہیں، فرض، اور کبھی یہ لگتا ہے جو احکام اللہ رب العزت نے ہم پر واجب کیے ہیں وہ کیا ہے؟ سنت۔ فرض کیوں ہے؟ فرض بہی معنی ہے کہ جس طریقے سے فرض پر عمل کرنا لازم و ضروری ہے، اسی طریقے سے واجب پر بھی عمل کرنا لازم و ضروری ہے۔ جس طریقے سے فرض کو چھوڑنے والا فاسق کہلاتا ہے، اسی طریقے سے واجب کو چھوڑنے والا بھی فاسق کہلاتا ہے۔ لہذا اس اعتبار سے جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں واجب کیا لگتا ہے؟ فرض لگتا ہے۔ اور جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جناب والا واجب پر اعتقاد رکھنا کس طریقے کا ہے؟ سنت کی طریقے کا ہے، یعنی کہ جس طریقے سے سنت کا انکار کرنے والا کافر نہیں ہے، اسی طریقے سے واجب کا انکار کرنے والا بھی کافر نہیں ہے۔ لہذا جب ہماری نگاہ اس بات پر پڑتی ہے کہ واجب کا انکار کرنے والا کافر نہیں ہے تو ہم اس کو سمجھتے ہیں یہ فرض نہیں بلکہ کیا ہے؟ یہ سنت ہے۔ تو جو احکام اللہ رب العزت نے ہم پر واجب کیے ہیں تو وہ احکام فرض اور سنت کے درمیان کیا ہیں؟ دائر ہیں۔ فرض اور سنت کے درمیان کیا؟ متردد ہیں۔ متردد ہونے کی بنیاد پر اس کا معنی کیا رکھ دیا؟ اضطراب والا، یعنی کہ وجوب۔ اس لیے کہ وجوب کا ایک معنی کیا آتا ہے؟ اضطراب۔ والوجوب هو السقوط، وجوب کا معنی ہے سقوط، یعنی کہ ما يسقط على العبد بلا اختیار منه، یعنی کہ جو چیز بندے پر ساقط ہو، طاری ہو اس کے اختیار کے بغیر۔ وقیل هو من الوجبہ، بعض حضرات کہتے ہیں کہ وجوب کا لغوی معنی آتا ہے اضطراب، یعنی کہ یہ وجبہ سے بنا ہے جس کا معنی آتا ہے هو الاضطراب، جس کا معنی کیا آتا ہے؟ اضطراب۔ اب جناب والا جو احکام ہم پر واجب کی گئے ان کو واجب کیوں کہتے ہیں اس معنی کی مناسبت سے؟ بذالک، وہ اس لیے لکونھا مضطربا بین الفرض والنفل، سنت رکھ لو یا نفل رکھ لو بات ایک ہی ہے۔ اس لیے کہ وہ احکام جو اللہ رب العزت نے اپنے بندوں پر واجب کیے ہیں وہ متردد ہے فرض اور نفل کے درمیان۔ فصار فرضا فی حق العمل، کس اعتبار سے؟ جناب والا عمل کے اعتبار سے جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ احکام جو خدا نے ہم پر واجب کیے ہیں وہ فرض لگتے ہیں۔ حتی لا یجوز ترکہ، یہاں تک کہ ترکہ اس کا ترک کرنا جائز نہیں ہے، یعنی کہ جس طریقے سے فرض کو چھوڑنا جائز نہیں ہے اسی طریقے سے واجب کو چھوڑنا بھی جائز نہیں ہے۔ وَنَفْلًا فِي حَقِّ الْاعْتِقَادِ، اور جناب والا کسی اعتبار سے جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ ہم کو نفل معلوم ہوتے ہیں۔ وہ اعتبار کیا ہے جس سے نفل لگتے ہیں؟ وہ فی حق الاعتقاد، اعتقاد کے حق میں، یعنی کہ جس طریقے سے نفل کا انکار کفر نہیں ہے اسی طریقے سے واجب کا انکار بھی کفر نہیں ہے۔ فلا يلزمنا الاعتقاد به جزما، جناب والا تو واجب پر اعتقاد رکھنا یہ بھی ہم پر یقینی طور پر لازم و ضروری نہیں ہے۔ لہذا واجب ایسی چیز ہوئی جو فرض اور نفل کے درمیان متردد ہوئی، اور متردد شے کو کیا کہتے ہیں؟ واجب۔ اس لیے جو احکام ہم پر واجب کیے گئے ان کا نام کیا رکھ دیا گیا؟ واجب۔ اصطلاح شرع میں واجب کس کو کہتے ہیں؟ تو اصطلاح شرع میں واجب کہتے ہیں جو ایسی دلیل سے ثابت ہو جس میں ایک قسم کیا ہو؟ شبہ ہو، ایک قسم کا کیا ہو؟ شبہ ہو، جیسا کہ آیات معولہ اور احادیث صحیحہ۔ آیات معولہ اور احادیث صحیحہ فرماتے ہیں واجب کا حکم ہے کہ اس پر عمل کرنا لازم و ضروری ہے، لیکن اعتقاد لازم و ضروری نہیں ہے۔ اعتقاد لازم و ضروری نہیں ہے لیکن عمل کرنا اس پر لازم و ضروری ہے۔
وفی الشرع هو ما ثبت بدلیل فیہ شبہۃ، اور اصطلاحی شرع میں واجب کہتے ہیں جو ایسی دلیل سے ثابت ہو جس میں ایک قسم کا کیا ہو، شبہ ہو، کل آیات المعولہ، جیسا کہ آیات معولہ، والصحیح من الآحاد، اور آحاد کی صحیح یعنی کہ خبر آحاد۔ وحکمہ، واجب کا حکم یہ ہے کہ ما ذکرنا، جو ہم نے ذکر کیا، کیا ذکر کیا؟ ابھی ما قبل میں یہ بتایا تھا کہ واجب یہ فرض اور نفل کے درمیان متردد ہے، تو فرض کے اعتبار سے اس پر عمل کرنا واجب، اور نفل کے اعتبار سے اس پر اعتقاد رکھنا واجب نہیں، یہی حکم ہو گیا اس کا۔ والسنت عبارت عن الطریقۃ المسلوکۃ المرضیہ فی باب الدین سواء كانت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او من الصحابۃ، قال علیہ السلام علیکم بسنتی وسنت الخلفاء من بعد عضوا علیہا بالنواجذ۔ یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ سنت کا معنی بتاتے ہیں، پھر اس کا حکم بھی بیان فرمائیں گے۔ سنت کا معنی یہ ہے ایسے طریقے پر چلنا جو طریقہ دین میں کیا ہو، پسندیدہ ہو۔ کس طریقے پر چلنا؟ سنت عام طریقے پہ چلنے کو نہیں کہیں گے، بلکہ اس طریقے پر، اس راستے پر چلنے کو کہیں گے جو راستہ دین میں کیا ہو، پسندیدہ ہو۔ تو دین میں پسندیدہ راستے کو کیا کہا جائے گا؟ سنت۔ اب چاہے وہ راستہ سرکار کا ہو، چاہے وہ راستہ کیا ہو، صحابہ کرام کا ہو، یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ چلیے سرکار کا راستہ سنت کہلائے، عقل تسلیم کر لیتی ہے، لیکن صحابہ کا راستہ بھی سنت کہلائے، یہاں پر تھوڑا عقل میں خلجان پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی خلجان کو دور کرنے کے لیے مصنف علیہ الرحمٰن نے ایک دلیل پیش فرمائی ہے، وہ دلیل یہ ہے کہ سرکار نے ارشاد فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء من بعدی، اے میرے پیارے امتیوں تم پر میرا طریقہ لازم و ضروری ہے۔ تو سرکار نے صرف اپنے ہی طریقے تک اپنی اس بات کو محدود نہیں رکھا، بلکہ آگے ارشاد فرمایا میرے بعد میرے خلفاء کا طریقہ بھی تم پر لازم و ضروری ہے۔ عضوا علیہا بالنواجذ، نکیلے دانتوں کے ذریعے سے اس کو پکڑ لو۔ ایک تشبیہ کے طور پر کہا جاتا ہے، اس لیے کہ جب ہم نکیلے ڈانٹ رہتے ہیں نا، بڑے والے ان کے ذریعے کسی چیز کو پکڑ لیتے ہیں تو وہ چھوٹ نہیں پاتی ہے، تو تشبیہ دینا ہے مضبوطی سے۔ جس طریقے سے نکیلی دانت کسی چیز کو مضبوطی سے پکڑ لیتے ہیں، اسی طریقے سے میرے اور میرے صحابہ کے راستے کو مضبوطی سے پکڑ لو، اس سے بھٹکنا مت۔ اس حدیث پاک سے ہم کو پتہ چل گیا سرکار کا راستہ بھی سنت ہے، اور سرکار کے صحابہ کا راستہ بھی کیا ہے؟ سنت ہے۔ اگر وہ سنت نہ ہوتا تو میرے نبی ارشاد نہیں فرماتے۔ اس لیے جناب والا دین میں پسندیدہ راستے پر چلنے کو سنت کہا جائے گا، وہ چاہے پسندیدہ راستہ ہمارے نبی کا ہو، چاہے وہ پسندیدہ راستہ صحابہ کرام کا ہو۔ والسنت عبارت عن الطریقۃ المسلوکۃ المرضیہ، سنت نام ہے جناب والا اس راستے پر چلنے کا جو باب دین میں کیا ہو، پسندیدہ ہو۔ سواء كانت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چاہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہو، او من الصحابۃ، یا صحابہ کرام کا راستہ ہو۔ قال علیہ السلام، اس پر دلیل کیا ہے؟ دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے علیکم بسنتی وسنت الخلفاء من بعدی، تم پر میرا طریقہ اور میرے بعد خلفاء کا طریقہ کیا ہے؟ لازم و ضروری ہے۔ عضوا علیہا بالنواجذ، اس راستے کو، اس طریقے کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ وحکمها انه یطالب المرء باحیائها، سنت کا حکم یہ ہے کہ جناب والا لوگوں سے اس کے احیاء کا مطالبہ کیا جائے گا، یعنی کہ سنت پر عمل کرنے کا مطالبہ کیا جائے گا۔ کیا کیا جائے گا؟ اور جو سنت کو چھوڑے گا تو وہ ملامت کا بھی مستحق ہوگا۔ کیا ہوگا؟ وہ ملامت کا۔ لیکن ایسا بھی نہیں ہے ہر صورت میں جب جو بھی انسان سنت کو چھوڑے تو وہ ملامت کا مستحق ہو۔
بلکہ بعض صورتیں ایسی ہیں کہ جس میں انسان معذور ہو جائے تو معذور ہونے کی بنیاد پر اس سنت کو چھوڑنے کی وجہ سے وہ ملامت کا مستحق نہیں ہوگا، لیکن بلا وجہ سنت کو چھوڑنا یہ جناب والا ملامت کا مستحق ہونا ہے، ملامت کا مستحق ہونا ہے۔ اس لیے کہ سنت کو چھوڑنا کا مطلب ہے کہ پھر کون سے طریقے کو آپ اپنائیں گے جب سرکار کے طریقے کو، صحابہ کے طریقے کو ہی نہیں اپنائیں گے؟ کس طریقے پر آپ اپنی زندگی گزاریں گے؟ تو ہم مجبور ہیں اپنی زندگی کو بہتر طریقے پر گزارنے کے لیے کہ نبی کے راستے کو، نبی کے طریقے کو اپنائیں، صحابہ کے طریقے کو اپنائیں، تبھی زندگی ہماری کامیاب ہوگی۔ وحکمها، سنت کا حکم یہ ہے کہ انہ یطالب المرء باحیائها، کہ انسان سے جناب والا اس کو زندہ رکھنے کا، یعنی کہ اس پر عمل کرنے کا مطالبہ کیا جائے گا۔ ویستحق اللائمۃ بترکها، سنت کو چھوڑنے کی بنیاد پر وہ ملامت کا مستحق ہوگا۔ الا ان یترکها بعذر، مگر یہ کہ اگر کسی انسان نے اس کو عذر سے چھوڑا تب ایسی صورت میں وہ ملامت کا بھی مستحق نہیں ہوگا۔ والنفل، چوتھا جناب والا حکم شرع کیا ہے؟ نفل ہے۔ نفل کا معنی کیا آتا ہے؟ نفل کا معنی آتا ہے زیادتی۔ کس کو کہتے ہیں نفل؟ زیادتی کو کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے جو مال غنیمت مجاہدین کو حاصل ہوتا ہے، اس مال غنیمت کا ایک نام کیا ہے؟ نفل بھی ہے۔ اس لیے کہ وہ مال کیا ہوتا ہے؟ مقصد سے زائد ہوتا ہے، مقصود پر کیا ہوتا ہے؟ زائد ہوتا ہے۔ اس لیے کہ مجاہدین کرام کا مقصد جہاد سے مال غنیمت حاصل کرنا نہیں ہوتا ہے، بلکہ اسلام کے پرچم کو بلند کرنا ہوتا ہے، کافروں پر مسلمانوں کی دھات بھی ڈالنا ہوتی ہے، سمجھ گئے؟ اور جہاد میں جا کر کے اللہ رب العزت کی رضا کو حاصل کرنا ہوتا ہے۔ اب ساتھ میں مال غنیمت بھی مل گیا تو یہ ایک زائد امر ہے اس مقصود پر، حالانکہ مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم مال غنیمت حاصل کریں گے جہاد میں جا کر، یہ تو منافقین کا مقصد تھا۔ صاحب جب دیکھا کہ ہاں اب یہ جنگ جیتنے کے کگار پر ہیں، پیچھے سے پہنچ گئے، کیوں بھاگے صاحب؟ مال غنیمت مل جائے گا۔ تو نفل کس کو کہتے ہیں؟ زیادتی کو۔ تو مال غنیمت بھی کیا ہے؟ مقصود پر ایک زائد چیز ہے، اس لیے اس کو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ نفل کہا جاتا ہے۔ اصطلاح شرع میں جناب والا نفل کس کو کہتے ہیں؟ اصطلاح شرع میں نفل کہتے ہیں اس زیادتی کو جو فرض اور واجب پر کیا ہو؟ زائد ہو، جو فرض اور واجب پر زائد ہو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ نفل کہا جاتا ہے۔ اس نفل کا حکم کیا ہے؟ اس نفل کا حکم یہ ہے جناب والا، اگر آپ اس نفل کو بجا لائیں گے تو بجا لانے کی بنیاد پر ثواب کے مستحق ہوں گے، اور اگر آپ نے اس نفل کو چھوڑ دیا تو چھوڑنے کی بنیاد پر عذاب کے مستحق نہیں ہوں گے۔ کرو تو ثواب، نہ کرو تو کوئی گناہ نہیں۔ والنفل عبارت عن الزیادتی، اور نفل نام ہے زیادتی کا۔ والغنیمت تسمى نفلا، مال غنیمت کا نام بھی کیا رکھ دیتے ہیں؟ نفل رکھ دیتے ہیں۔ کیوں؟ لأنها زیادت علی ما هو المقصود من الجہاد، اس لیے کہ وہ مال غنیمت مقصود پر زائد ہے، جو جہاد سے کیا ہے؟ مقصود ہے، اس مقصود پر زائد چیز ہے۔ وفی الشرع، اور اصطلاح شرع میں نفل کہتے ہیں عبارت عما هو زیادت علی الفرائض والواجبات، اس زیادتی کو جو فرائض اور واجبات پر ہو۔ وحکمہ، نفل کا حکم یہ ہے کہ ان یصاب المرء علی فعلہ، کہ انسان اگر نفل کو بجا لائے گا تو بجا لانے کی بنیاد پر ثواب کا مستحق ہوگا۔ ولا یعاقب بترکہ، نفل کو چھوڑنے کی بنیاد پر عذاب کا مستحق نہیں ہوگا۔ والنفل والتطوع نظیران، نفل اور تطوع یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کی کیا ہے؟ نظیریں ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔